على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله مولانا العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تمام حمد و ثنا، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے اور کروڑوں درود و سلام نازل ہوں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل و اصحاب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتی نازل ہوں. حمد و صلات کے بعد جی میں ہے احمد ہندی کا قصیدہ لکھوں. ایک مشکل یہ پڑی ہے کہ میں کیا لکھوں. حجت اللہ علی الارض کہوں ذات تیری حامل غصۂ نطق لب یوحا لکھوں. اہل حکمت کو کہوں تیری فروع و اعراض تجھ کو میں اصل کہوں جوہر خدا لکھوں. حشر ٹھہرا ہے تیرے علم کی عزت کے لیے. حشر ٹھہرا ہے تیرے علم کی عزت کے لیے. تجھ کو میں برزخ کبریٰ کا کنارہ لکھوں. تو کہ انعمت علیہم کا ہے مصداق صحیح. تو کہ انعمت علیہم کا ہے مصداق صحیح. تجھ کو تکمیل ہدایت کا ضمیمہ لکھوں. آیا آدم الاسماء علامہ آدم الاسماء سارے نام سے کہا دوں. آیا آدم الاسماء کی جو تفسیر کروں پشت آدم کا تجھے در مصفا لکھوں. عیب باطن میں کہوں تجھ کو لسان غیبت تجھ کو احوال طریقت کا سراپا لکھوں. تجھ کو اسرار شریعت کی کہوں فتح قدیر. تجھ کو میں فتح نبوت کی ہدایہ لکھوں. تیری تقلید میں رکھوں میں فقیہان جہاں ابن ثابت کی تجھے مسند افتاء لکھوں. تجھ کو تجدید گہے شرع پیغمبر مانوں. ہاں تجھے قاطع بدعات شریعہ لکھوں. ایک تیری ذات کے ہے شان عجب فخر عرب. ایک تیری ذات کے ہے شان عجب فخر عرب. تجھ کو میں مصحف اعلام کا خطبہ لکھوں. فکر و ایمان کی چراگاہوں کے اے صاحب حفظ حق لکھوں. تو میں تجھے نعمت کبریٰ لکھوں. دست قدرت میں تجھے سونپی مفاتیح غیوب. تجھ کو میں شرح فتوحات غریبہ لکھوں. فکر کو تیری میں کشاف معانی بولوں. نطق کو معجزہ سید والا لکھوں. اشعار بڑے مشکل ہیں مگر منقبت اعلیٰ حضرت میں کچھ نرالی منقبت ہے
صاحب فقہ و فتاوی، صاحب مجد و بزرگی، صاحب آداب شریعت، صاحب قلم و کرتاس، صاحب ادب و علم و فکر و دانش، صاحب خیر، صاحب اصلاح امت، صاحب سجادہ، صاحب علم و حکمت، صاحب 14ویں صدی، صاحب اسرار، صاحب در مکنون، صاحب رحمت الہی، صاحب پانے والا، صاحب اعجاز نبوت، صاحب کرم، صاحب نرم، صاحب گرم، وہ امام اہل سنت، امام عشق و محبت جو پیدا ہوئے تو دادا نے، باپ نے محمد نام رکھا، دادا نے احمد رضا رکھا، جب ہوش سنبھالا اپنا نام عبد مصطفیٰ رکھا، تاریخ کے جھروکوں میں جب جھانکا المختار 1272، مختار اللہ کا پسندیدہ، المختار نام رکھا۔ رب العالمین نے بچپنے ہی سے ایسی عنایات فرمائی، رب العالمین نے گویا کہ اپنی نشانی بنا دیا، اور رحمت للعالمین نے ایسی نسل عنایت ڈالی اور اپنے عشق کے جام بھر بھر کے پلائے، اور ایسے پلائے عشق مصطفیٰ کے جام صاحب کوثر صلی اللہ علیہ وسلم سے پینے والے، ان کے جاری کردہ دریاؤں سے الگ پیا ہے، اور ڈائریکٹ نبوت کے سمندروں سے الگ پیا ہے، اور فیضان صدیق اکبر انہیں ملا ہے، اور عدل فاروقی نصیب ہوا ہے، عثمان غنی کی حیات کا صدقہ ملا ہے، اور مولا علی شیر خدا کی جرأت و بہادری کا انہیں تمغہ امتیاز عطا ہوا ہے، اور غوث اعظم کی نیابت عظمیٰ سے انہیں حصہ ملا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے اپنی چوکٹ پہ بلا کے انہیں نوازا ہے۔ جب یہ ساری عنایات ایک جگہ جمع ہوتی ہیں، پھر تاریخ اسے امام احمد رضا کہتی ہے۔ امام احمد رضا جانتے ہو کون ہے؟ میرے ایمان اور میرے عشق رسول کے محافظ اعظم کا نام ہے ہندوستان میں۔ اہل سنت کے ایمان کے محافظ ہندوستان میں سب سے بڑے محافظ، جنہوں نے ہمارے ایمان کی شمع کو بجھنے نہیں دیا بلکہ اسے اور فروزاں کیا، وہ امام احمد رضا علماء کا ایمان بچایا، قاضیوں کا ایمان بچایا، ججز کا ایمان بچایا،
ایمان عطا کیا. بہاولپور میں عالم کتاب لکھتے ہیں اور علم میراث میں لکھتے ہیں. صرف رابع میں جا کے ایک مسئلہ اٹک گیا، ایک مسئلہ اٹک گیا. عالم ہے بہاولپور کے، ان کی کتابیں سیراتی آج وہ پڑھتا ہے تو عالم بنتا ہے. میراث کے مسئلے، وراثت کے مسئلے، جائیداد کی تقسیم کے مسئلے، آج درس نظامی کا طالب علم، عالم کورس کا طالب علم وہ کتاب پڑھتا ہے تب کہیں اسے سند ملتی ہے. یہ جو کتاب اس نے لکھی ہے، ایک بہاولپور کے عالم دین کتاب لکھ رہے تھے، چوتھی صنف کے اندر جا کے اٹک جاتے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوتا. اپنے دور کے ہندوستان کے 100 سال پہلے چلے جاؤ، ہندوستان میں جو بڑے بڑے مدرسے تھے ہر طرف خط لکھتے ہیں، میرا مسئلہ حل کرو. کہیں سے تشفی والا، تسلی والا جواب نہیں آتا. یہ جو لکھنے والے ہیں نا، ان کے عقیدے کچھ ڈاواڈول تھے، ان کے عقائد کچھ کمزور تھے. اہل سنت کا جو ان کا عقیدہ تھا اس میں کچھ کمزوری تھی، کچھ مائل تھے کسی اور طرف بھی. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو بھی خط لکھا کہ بریلی بھی پہنچایا جائے، بریلی سے بھی پوچھا جائے. دوسرے بڑے بڑے جو مراکز ہیں، جو نام کے مراکز ہیں، وہاں سے تو جواب نہیں آیا. آیا تو تسلی نہیں ہوئی. بریلی والے مولوی احمد رضا سے بھی پوچھ لوں، اس دور میں علامہ فہامہ کو مولوی کہا جاتا تھا، تو وہاں کے عالم سے بھی پوچھ لوں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نظر کیسی ہے، نگاہ کیسی ہے، فراست مومن کیسی ہے. خط پڑھ کر اعلیٰ حضرت سمجھ جاتے ہیں اپنے رب کا، اس علم کا ایمان ہے، لیکن عقیدوں میں تھوڑا مسئلہ ہے. اعلیٰ حضرت خط کا جواب دیتے ہیں، مسئلے کو حل کرتے ہیں اور ساتھ ہی ایک جملہ لکھتے ہیں، اے غلام تو اس علم کا ایمان ہے، اللہ تجھے ہدایت دے. صاحب سراجی جنہوں نے کتاب لکھی، اعلیٰ حضرت کا جواب دیکھا. کہتے ہیں قربان چوک، وہ جو نام کے اونچی دکان پھیکا پکوان، نام کے عالم اور مولوی تھے، میری تشفی نہ ہوئی، جواب درست نہ ملا. اور یہ بریلی کے اندر چٹائی پہ بیٹھنے والے عالم نے میرا صرف مسئلہ حل نہیں کیا، احمد رضا نے میرے ایمان کو سیدھا راستہ بھی دکھا دیا ہے. بڑے بڑے علماء لاہور کے بہت بڑے اسلامیات کے لیکچرار، کالج میں پڑھانے والے، مسئلہ زمین، حرکت زمین پر اٹک گئے. اعلیٰ حضرت کو خط لکھا، سوال بھیجا، اعلیٰ حضرت نے جواب دیا. اللہ اکبر. 100 سے زیادہ دلیلیں لکھ کے بھیج دی. سائنس کے اصولوں کے تحت آپ نے جواب دیا، ان عالم صاحب کا مسئلہ حل کر دیا. لاہور ہی کے ایک عالم ہے علامہ دیدار علی شاہ الولی رحمت اللہ علیہ، صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے دوست تھے. صدر الافاضل اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، اعلیٰ حضرت کے مرید. یہ صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی لاہور آئے. سید دیدار علی شاہ الولی رحمت اللہ علیہ ان سے ملاقات ہوئی. ان کو کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، بریلی میں ہمارے جو بڑے امام ہیں، امام احمد رضا خان، ان سے ملاقات کرتے ہیں. سید دیدار علی شاہ کہنے لگے، بھائی سنا ہے پٹھان آدمی ہے. کیا ہے؟ پٹھان آدمی ہے، طبیعت بڑی سخت ہے، مزاج بڑا گرم ہے. پٹھان آدمی ہے، طبیعت بڑی سخت ہے، مزاج بڑا گرم ہے، لیکن دوست ہے نا صدر الافاضل ان کے. کہا نہیں چلو تم میرے دوست ہو، میرے دوست ہو کے وقت کے مجدد کی زیارت نہ کرو تو میری دوستی کس کام ہوگی. وہی اچھے دوست ہوتے ہیں جو زبردستی پکڑ کے اجتماع میں لے جائیں، زبردستی پکڑ کے محفل میں
پٹھان آدمی ہوں، طبیعت بڑی سخت ہے، مزاج بڑا نرم ہے. غور کریں آپ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، وہ موبائل نہیں تھا، واٹسپ نہیں تھا، واٹسپ کر دیا. دیدار علی شاہ محدث راوی نے عمر سے بڑا بات ہے کہ یہ آ رہے ہیں، ایسا ایسا میسج ہے. وہ تار بھی بڑے سے بات ملتا تھا، ٹائم بن جاتا تھا. اور کریں آپ، اللہ اکبر، لاہور میں لوگ عالم باتیں کر رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جنہوں نے بخار کی حالت میں امام الانبیاء غیب دان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس صفت علم غیب جاننے کو، بخار کی حالت میں 400 صفحات سے زیادہ صفحات پر مشتمل علم غیب مصطفیٰ نے کتاب لکھی، علم غیب مصطفیٰ کا تحفظ کیا. حضور کے صدقے رب العالمین نے لاہور والوں کی باتیں اپنے پیارے احمد رضا کو بریلی میں بتا دی. یہ صدقہ ہے، حضور کے علم غیب میں پہلا دیا، رب العالمین نے اس سے حصہ بھی امام احمد رضا کو عطا کر دیا. سبحان اللہ. یہ جو دل کو چاہتا ہے بہت کچھ بولوں، مگر ہمارا جو ٹاپک ہے وہ رہ جائے گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، یہ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے، ہوتا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں موٹا، کیا کہتے ہیں؟ لفظ بولا نا موٹا، ہمارے ذہن میں ایک دو موٹے آ جاتے ہیں، موٹے میں کون کون ہے؟ ہوتا نا ایسا، کہتے ہیں لمبا. کیوں؟ کیونکہ ان کے معاملات میں، ان کے اوصاف میں ایک چیز غالب ہوتی ہے. اس کے ذہن میں کون آ جاتا ہے؟ فلاں بندہ، فلاں آدمی، فلاں شخص. ہم کہتے ہیں ایٹم بم، دماغ میں آ گیا ڈاکٹر عبد القدیر، آ گیا نا. اچھا، ہم کہتے ہیں صداقت، سیدنا صدیق اکبر. ہم کہتے ہیں حق و باطل میں فرق کرنے والے، ذہن میں آ گیا فاروق اعظم. ہم کہتے ہیں باحیا عثمان غنی. ہم کہتے ہیں بہادر مولا علی شیر. کیونکہ ان کی جو خوبیاں ہیں وہ تو بے شمار ہیں، مگر ایک خوبی ایسی جو غالب آ گئی، پہچان کر گئی. ہندوستان کے 14ویں صدی کے اس مجدد اعظم کی شان کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں فقیہ تھے، عالم تھے، سائنٹسٹ تھے اور علوم و فنون کے ماہر تھے، یہ سب اپنی جگہ، لیکن ہم کہتے ہیں عاشق رسول تھے. عشق رسول کی جب بات کرتے ہیں تو ذہن و دماغ میں، اس ہندوستان میں، برِ صغیر میں امام عشق و محبت کا تصور آ جاتا ہے. یعنی بات اب ہونے لگی ہے امام احمد رضا کی، امام اہل سنت کی، اعلیٰ حضرت کی. اللہ اکبر کبیرہ. ہم بات کریں گے اعلیٰ حضرت کی. باتیں کی گئی اعلیٰ حضرت کی. یہ اعلیٰ کیوں ہوئے؟ انہوں نے کہا اللہ اعلیٰ ہے، اپنی شان کے مطابق سب سے اعلیٰ ہے. حضور مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے. سیدنا صدیق اکبر انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ ہے، اور فاروق اعظم ان کے بعد سب سے اعلیٰ ہے. حضرت عثمان ان کے بعد سب سے اعلیٰ ہے. حضرت علی تینوں خلفاء کے بعد سارے صحابہ میں، سارے اولیاء میں، ساری امت میں، ساری انسانیت میں سب سے اعلیٰ ہے. بات عورتوں کی گئی. بنی اسرائیل میں بی بی مریم سب سے اعلیٰ ہے، اور دنیا کی عورتوں میں، اور اس زمانہ نبوت کی عورتوں میں، قیامت تک کی عورتوں میں، اور جنت کی عورتوں میں امام اہل سنت نے بتایا سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ سب سے اعلیٰ ہے.
امام حسن سب سے اعلیٰ، اس کے بعد غوث اعظم سب سے اعلیٰ، اس کے بعد امام مہدی سب سے اعلیٰ۔ انہوں نے کیا کیا؟ جو جہاں جیسا آگا تھا ویسا بیان کر دیا، ویسا بیان کر دیا، ویسا بیان کر دیا، اتنا بیان کیا، اتنا بیان کیا، نہ صرف آگا کہا بلکہ کسی نے جرأت کی عقیدہ توحید پہ حملہ کرنے کی، شان رسالت پہ حملہ کرنے کی۔ آپ نے فرما دیا کل کے رضا ہے خنجر خونخوار بدخوار، کل کے رضا ہے خنجر، جو میرا قلم ہے نا، احمد رضا کا قلم سے قلم نہ سمجھنا، احمد رضا کا قلم نہیں ہے، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار بدخوار۔ آدھا سے کہہ دو، دشمنان خدا سے کہہ دو، دشمنان مصطفیٰ سے کہہ دو، دشمنان صحابہ سے کہہ دو، دشمنان اہل بیت سے کہہ دو، دشمنان اولیاء سے کہہ دو، دشمنان صالحین سے کہہ دو، ہر دشمن سے کہہ دو، دشمن اسلام سے کہہ دو، آدھا سے کہہ دو، خیر بنائیں نہ شر کریں، نہ شر کریں، شر نہ پھیلائیں، بدتمیزی نہ کریں، بے حیائی نہ کریں، غلط بات نہ بولیں، غلط بات نہ لکھیں، نہ چھاپیں، نہ بولیں۔ احمد رضا بولنے نہیں دے گا، احمد رضا تم جھوٹوں کو گھر تک پہنچا کے چھوڑے گا۔ قربان جاؤں، جب تک اعلیٰ حضرت تھے نا، کسی میں دم و خم نہیں تھا کہ آگے بات کر لیں، ہمت نہیں تھی۔ ان کو پتا ہے ہمارے سامنے پہ یہ مکے جاتے ہیں تو مکے کے امام پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں آج احمد رضا آیا ہے، امامت احمد رضا کرے گا۔ مدینے جاتے ہیں، مسجد نبی کے مصلی پر امام صاحب پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں امامت احمد رضا کرے گا۔ مکے اور مدینے والے جنہیں اتنی عزت دیں، اللہ اکبر کبیرہ، مکے کے علماء کا مسئلہ حل نہ ہو، احمد رضا حل کر دے۔ نیا نیا نوٹ آیا تھا نا، نوٹ، پیسہ نوٹ، کاغذ کا نوٹ جب نیا نیا آیا، اس کی خرید و فروخت کا مسئلہ ہو گیا کہ شریعت میں جائز ہے یا نہیں، کیا اس کا مسئلہ ہے؟ بڑے بڑے علماء، مکے کے سب سے بڑے عالم نے فرما دیا، یہ کہہ کر ہاتھ اٹھا لیے، علم علماء کی گردنوں میں امانت ہے، علم علماء کی گردنوں میں امانت ہے۔ وَقَوْلُ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اللہ پاک فرماتا ہے ہر علم والے پر ایک بڑا علم والا موجود ہے، اللہ کسی اور کو بھیجے گا، کوئی اور پیدا ہوگا، کوئی اور عالم اس مسئلے کو حل کرے گا۔ انہی دنوں میں اعلیٰ حضرت حج کے لیے جاتے ہیں، مکے کے علماء یہی مسئلہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت چند نشستوں میں ایسا شاندار جواب لکھتے ہیں، مکے کے گورنر اس جواب کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں احمد رضا کو کتابوں سے یہ مسئلہ مل گیا، ہمارے مفتی اعظم اس مسئلے سے کیوں نہ واقف ہو گئے، ان کو کیوں نہیں پتا چلا؟ ایسا لگتا ہے 1400 سال سے فقہا نے جو کتابیں لکھی ہیں اللہ نے احمد رضا کے سینے میں اتار دی۔ سبحان اللہ، ہفتے کو مدنی چینل پر لائیو تھے ہم، تو ٹاپک تھا واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی۔ تو جو ہمارے دوست تھے انہوں نے کہا کیا بتائیں اس موضوع پہ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھیں ہمارا جو ٹاپک ہے واہ کیا بات اعلیٰ حضرت، نہیں جو واہ واہ کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت کی کیوں؟ میں نے کہا انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے، اللہ کا ذکر کیا اور اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے احمد رضا کی واہ واہ کر دی، اور میں نے یہ بھی کہا انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت واہ واہ کی ہے،
شہوت آ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور فرماتے ہیں کیا عز و قبضہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیز گاری واہ واہ کہہ دو نا شعر سن کے کہہ دیتے ہیں واہ واہ. حضور کی شان سن کے تو اور زیادہ کہنا چاہیے واہ واہ. اعلیٰ حضرت نے حضور کی واہ واہ کی تو حضور کی بارگاہ سے انہیں ایسی واہ واہ عطا ہو گئی. آج ہم کہہ رہے ہیں واہ کیا بات ہے وادی رضا کی ہے کوہ ہمالیہ رضا کا ہے جس سمت دیکھ لیے وہ علاقہ رضا کا ہے. 102 سال ہو گئے اعلیٰ حضرت نے دنیا سے فتح کر لیا مگر آج بھی ان کا چرچا ہو رہا ہے ان کا چرچا ہو رہا ہے. کیوں؟ انہوں نے حضور کی واہ واہ کی ہے اللہ نے ان کی واہ واہ کی. پنجابی کا ایک شعر ہے جیڑا تیرے دینے والے جیڑا تیرے دینے والے رب ہوتے والدہ. یا رسول اللہ جو آپ کے نام کی چراغ جلاتا ہے روشنیاں پھیلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی چراغ جلا دیتا ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا ایمان کا تحفظ عشق رسول ہمیں گھول گھول کے پلایا ہمارے عقائد پہ پہرا دیا ہمارا ایمان بچایا امت کو درست ترین ترجمہ قرآن دیا 30 جلدوں میں فتاوی رسولیہ عطا کیا لاکھوں مسئلے کر دیے بلا مبالغہ لاکھوں مسئلے حل کر دیا اللہ نے. آج دنیا کتنے دارالفتہ اہل سنت کے کتنے دارالفتہ ہم اردو کے جتنے بھی فتاوی اٹھا لیں فتاوی رسولیہ کے بغیر فتوے نہیں ملتے. فتاوی رسولیہ کا حوالہ نہ ہو ایسا نہیں ہوتا. جگہ جگہ فتاوی رسولیہ. امام احمد رضا نے اس مسئلے کا یہ جواب دیا ہے. امام احمد رضا یہ فرماتے ہیں کہ جگہ جگہ کیوں ہے ان کا امت پر احسان. اعلیٰ حضرت نے جہاں کچھ خرابی دیکھی اس خرابی کو اپنے دور کر دیا. ہندوستان میں مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے بڑی گڑبڑ تھی بہت زیادہ گڑبڑ تھی. جیسے آج سوشل میڈیا پہ آپ ویڈیو دیکھتے ہوں گے فیس بک پہ یوٹیوب پہ کہ لوگ پیروں کو جا کے سجدے کر رہے ہیں. ہوتا ہے نا سجدے کر رہے ہوتے ہیں کوئی پیر بیٹھا ہوا ہے کوئی پیر نہیں ہوتے یہ شیطان کے ایجنٹ ہوتے ہیں. جو خود کو سجدہ تعظیمی کروائے وہ شیطان کا ایجنٹ ہے. یہ جعلی پیروں کو چندے دینا چھوڑ دو ان پیروں کو چندے دو جو مدرسے چلا رہے ہیں جو عالم بنا رہے ہیں جو مفتی بنا رہے ہیں ان مدارس کے ساتھ تعاون کرو ان علماء کے ساتھ تعاون کرو. ہمارا پیسہ ایسے ضائع ہو رہا ہے اس سنت کا کہ بس ہم کیا کریں. پھر کہتے ہیں ان کے مدرسے بڑے ہیں ان کی مسجدیں بڑی عالی شان ہیں ہماری تو مسجد کا اسپیکر ٹھیک نہیں ہوتا ہے. 12 مہینے میں اس کی مہربانی ہوتی ہے اہل سنت کی مساجد کا جو مائک ہوتا ہے اس کی مہربانی ہوتی ہے 7 مہینے سے ہی چل جائے باقی 5-6 مہینے اپنی مرضی چلاتا ہے. کیونکہ ہم نے تو جا کے مزاروں کے اوپر چادریں چڑھانی. میں ایک مزار پہ گیا 2 سال پہلے پچھلے سال گیا تھا اس پہ میرا بیان تھا. انتظامیہ کمیٹی نے مجھے کہا حضرت لوگوں کو بتاؤ ایک چادر کافی ہوتی ہے ایک سے زیادہ چادر نہیں ڈال سکتے. مزار پہ انتظامیہ کے فرد نے مجھے کہا حضرت 8 لاکھ روپے کی چادریں ہمارے پاس اوپر گودام میں جمع 8 لاکھ. یہ میں نے اندازہ لگایا. آپ دیکھیں دکانیں کھلی ہوئی چادریں پتہ کیا ہوتی ہیں یہاں سے جاتی ہیں وہاں سے نکلتی ہیں دوبارہ دکان پہ آ جاتی ہیں. بس یہ چکر چل رہا ہے اور کاروبار چل رہا ہے. بعض پیر تو ایسے بھی کرتے ہیں نا
को हाथ नहीं लगाता, वो जायंट मांस के नीचे रहता। बाबा हाथ नहीं लगाता, बाबा बात नहीं खाता, हाथ नहीं लगाता, बाबा सिर्फ दिल देखता है, दिल। बाबा पैसे नहीं देखता, नोट नहीं देखता। पीछे करो, लोग भी कहते हैं ये तो बड़े अल्लाह वाले, पैसों की कदर ही नहीं। अच्छा आप करते क्या? कुछ नहीं करते। घर है हाँ, गाड़ी है हाँ, कारोबार कुछ नहीं। घर कैसे चलता पता नहीं। जिन्नात चलाते, हवाई खाने खाते, जिन्नात लाके देते कोकाप से। समझो हमारा ईमान भी खराब करते। गोटे लग रहे हैं, भग पी रहे हैं, चर्चें चल रही हैं, पता नहीं क्या क्या खुराफात हो रही। पीर की दाढ़ी नहीं है। अरे भाई बगैर दाढ़ी के मंगल तो हो सकता है। पीर के लिए दाढ़ी होना चाहिए। पीर के लिए दाढ़ी शर्त। दाढ़ी मुंडे को बनाया हुआ पीर हाथ चूमने जाके उस फांसी के कोने में। अल्लाह हमारे हाल इजाद में रहता है। आला हज़रत के दौर में भी जानी पीर भी थे और मसालात में लोग जाके, क्योंकि हिंदुओं के साथ रहते थे, हिंदू मंदिर में जाके बुद्ध के सामने झुक जाते थे। मुसलमान जो है वो जाके मजार में सजदा कर रहे। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत सख्ती से मना। एक वजह ये भी, एक बड़ी वजह कि मसालत मिलाने की सुन्नत। ऐसे तो पिछली शरीयतों में ताज़ीम का सजदा जायज़ था, लेकिन हमारी शरीयत ताज़ीम का सजदा भी जायज़ नहीं। अगर किसी ने आला हज़रत फरमाते हैं, आला हज़रत की तालीमात क्या है? आला हज़रत फरमाते हैं जो किसी मज़ार में या किसी वली को या किसी आदमी को इबादत का सजदा करेगा काफिर हो जाएगा, शिर्क है। और अगर उसके दिल में इबादत की नीयत तो नहीं, ताज़ीम, रिस्पेक्ट, एहतराम, आमतौर पे यही होता है। इबादत तो कोई किसी की नहीं करता, ताज़ीम होती है दिल में, रिस्पेक्ट होती है, एहतराम होता है। आला हज़रत फरमाते हैं एहतराम का सजदा भी किसी मज़ार को करना हराम है, गुनाह कबीरा। 40 सदी से इमाम अहमद रज़ा ने इस मसले के ऊपर लिखी है कि ताज़ीम का सजदा भी नहीं कर सकते। अगर हमारे सामने कोई सजदा कर रहा हो मज़ार पे, उसे हमें समझाना, लेकिन ये याद रहे झगड़ा ना, तरीके से, प्यार से, मोहब्बत से, सलीके से हदीस पाक याद हो वो सुनाकर समझा दिया जाए कि भाई मज़ार पे झुकना नहीं चाहिए। ये अहमद रज़ा ने सिखाया। लोग कहते हैं अहमद रज़ा ने क्या सिखाया? ये सिखाया। और मुखालिफीन अहमद रज़ा पे इल्जाम लगा देते कि ये अहमद रज़ा तो मज़ारों पे सजदे करवाता है, नाउज़ुबिल्लाह। ये फतवा रज़विया, ये इसमें लिखा है इमाम अहमद रज़ा ने, ये मौजूद है मेरे सामने। इसमें लिखा है आला हज़रत ने कि मज़ार पे सजदा करना हराम। झूठे लोग तो कहते हैं कि अहमद रज़ा की ये तालीम है। ना, अहमद रज़ा की तालीम ये है कि मज़ार पे सजदा करने वाले को मना किया जाए। अहमद रज़ा की तालीम क्या है? कुछ लोग मज़ार के गिर्द तवाफ करते हैं, तवाफ मज़ार के गिर्द, जैसे काबे के गिर्द तवाफ करते हैं। आला हज़रत से सवाल किया गया मज़ार के गिर्द तवाफ करना कैसा है? तो आला हज़रत ने फरमाया तवाफ के साथ ताज़ीम, ये काबतुल्लाह के साथ खास है। तवाफ के जरिए किसी चीज की ताज़ीम करना ये काबतुल्लाह के साथ खास है। किसी भी मज़ार का तवाफ ताज़ीम की नीयत से करना नाजायज और गुनाह है। यह है अहमद रज़ा की तालीम। पूछा आपसे, आला हज़रत से सवाल किया गया मज़ार पर एक चादर मौजूद है, क्या दूसरी चढ़ा सकते?
आला हज़रत ने फरमाया जब तक पहली चादर पुरानी नहीं हो जाती, फट नहीं जाती, अब दूसरी चादर चढ़ाना ये फजूल और बेकार है, इसराफ है, नाजायज। हमारे यहाँ मज़ारात में देखो कितनी चादरें चढ़ाई। ये जिम्मेदार जो जिम्मेदारान इंतजामिया मज़ारात जो महकमा औकाफ वाले हैं, इनकी जिम्मेदारी क़यामत के दिन खाली तनख्वाहें लेकर औकाफ वाले नहीं छूट जाएंगे। इनको बताना पड़ेगा कहीं तुमने किसी मस्जिद में बदअकीदा इमाम को नहीं रख दिया था, क़यामत में जवाब देना पड़ेगा। कहीं तुमने मसालात पे होने वाली खुराफात को जारी रखा था या रोक दिया था, ये महकमा औकाफ के जिम्मेदारान से, गवर्नमेंट के जिम्मेदारान से पूछा जाएगा। उलमा, अहले सुन्नत के जिम्मेदारान उलमा, मुफ्तियानी किराम फतवे भी जारी कर रहे हैं, वीडियो क्लिप भी जारी कर रहे हैं, बयानात भी कर रहे हैं, जुम्मे में भी बताते हैं, महफिलों में भी बताते हैं, वलियों के उर्सों में भी बताते हैं, हर जगह ये बताते हैं कि ना कब्र पे झुकना है, ना कब्र का तवाफ करना है, ना एक से ज्यादा चादर चढ़ानी है। अहले सुन्नत को उनको बता, क़यामत के दिन महकमा औकाफ वाले भी फंसे। ये अगर नहीं रोकेंगे, सब इनके इख्तियार, इनको तो दुकानदार से किराया लेना है, तो दुकानदार किराया चादर बेच के देगा, तो कैसे बंद करें? आपको पता है हमारे करीबी मज़ार पिछले साल पहले, 1.5 साल पहले इसकी बिजली काट दी, किसी लाइन कट ऑफ कर दी, अंधेरे क्यों जी? बिल अदा नहीं किया। अरे ये जो बड़े बड़े गल्ले रखे हुए हैं, करोड़ों रुपए नजराना आता है, वो कहाँ जाता है? तो मज़ार का बिल तक नहीं अदा कर सकते। तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। ये मज़ारात के आसपास जो चर्चें बिक रही हैं, इसकी जिम्मेदारी है इसको खत्म करना। क्या बाबा चर्च पीते थे? क्या बाबा सूखे लगाते थे? जो सूखा लगाए उसका तो मज़ार ही नहीं बनता, उसकी तो जेल बनती है, जेल। उसका एहतराम हो रही है। और यहाँ मज़ारात के बाहर चर्च बिक रही है। क्या बाबा भंग पीते थे? नाज में, अरे बाबा तो नमाज पढ़ते थे, बाबा तो मस्जिद में बात करते थे, बाबा तो अखलाक तकसीम करते थे, बाबा की तो अच्छी आदत थी, बाबा तो अल्लाह का पैगाम देते थे, बाबा तो भूले बच्चों को रास्ता दिखाते थे, बाबा तो बंदे को रब से मिलाते थे। बाबा का तो ये काम है। जो नशा कर ले, नशा तो रब से दूर कर देता है, उसको तो नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है जब तक उसका होश ठिकाने में आ जाए। जो चीज अल्लाह से दूर कर देती है वो अल्लाह के वली की मज़ार के बाहर बिक रही है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत आपका फतवा है कि मज़ार पे बिला जरूरत एक से ज्यादा चादर नहीं चढ़ा सकते। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का फतवा है। आपसे पूछा किसी ने कि हुजूर ये फरमाएं क्या औरत मज़ारात पे जा सकती है? औरत मज़ारात पे जा सकती है? आला हज़रत ने पता क्या जवाब दिया? ये क्यों पूछ रहे हो मज़ार पे जा सकती है? ये पूछो ना कि औरत पे जब घर से निकलती है अल्लाह की लानतें कितनी उतरती हैं। औरतों को जाना मना मज़ार, और यहाँ लोग सजा धजा के ले जाते हैं। कहाँ जा रहे हो? जामदार जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? हम शाही अकीद जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? अब्दुल्ला शाह गाजी जा रहे हैं। कहाँ? विद फैमिली। अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार नहीं है, पार्क है, तो फैमिली को लेके जा रहे हैं। क्यों मना? क्यों? ये नाकिस नकलें औरतें जाहिलाना बातें करती है, बेपर्दगी होती है, गैर महरमों के साथ जमा होना, ना महरम के साथ इख्तिलाफ होना, ये सब नाजायज चीज़ है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने मना फरमाया। उसका काम क्या है? जाने का मज़ार, घर बैठे इबादत करें, सवाब इंसान करते, मन्नत भी मानी हो ना, मन्नत भी मज़ार में जाने की जाना जरूरी नहीं है। घर पे बैठ
بابا ہمارے پاس آتے ہیں، سواری آتی ہے، سواری، اور جاہل قسم کے لوگ ان کے پاس آتے ہیں، ان پڑھ، جاہل، گوار، بے خبر، بے نمازی، کچھ پتہ نہیں ہے دین کا، جا رہے ہیں، وہ عورت میں سواری آتی ہے، کیا دین کیا سواری، وہ غوث اعظم آتا ہے، دنیا شاہ صحابی آتے ہیں، لاش شمس بلندر آپ نے سوال، استغفر اللہ، اولیاء اللہ، اللہ کے ولی ساری عمر کہتے رہے پردہ کرنا ہے نام محرم سے، اور خود گھس گیا ہے، یہ تو توہین ہے، الزام ہے۔ آپ بولیں گے پھر یہ کیا ہے، یہ ہوتا کیا ہے، یہ جنات ہوتے ہیں، بابا نہیں ہوتا ہے، یہ جنات کے قسم ہے جن کو مجمع لگانے کا شوق ہوتا ہے، وہ جنات میں داخل ہو جاتے ہیں اور مجمع لگاتے کہتے ہیں یہ جن بول رہا ہوتا ہے، جن کہہ رہا ہوتا ہے، میں غوث اعظم ہوں، میں عبداللہ شاہ صحابی ہوں، میں شاہ یعقوب ہوں، وہ بابا نہیں ہوتے، جن ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ، شریعت نے حکم دیا عورت پردہ کرے، بالوں کو ڈھک کے رکھے، بابا نے اس کا پردہ ختم کر دیا، بال توڑ توڑ کے دے رہی ہے، مرادیں پوری ہو رہی ہے، کتنی جہالت۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ نے منع کیا، یہ تعلیمات رضا ہے، لوگ کہتے ہیں احمد رضا نے کیا بتایا، یہ بتایا ہے احمد رضا۔ بعض پیر ہوتے ہیں، عورتیں بھی آ رہی ہیں، جبھیاں ڈال رہے ہو، بعض تو جبھیوں سے بھی آگے پپیاں لے رہے ہو، وہ خدا کے بندے یہ کیا ہے، غیرت کہاں مر گئی، پیر کی غیرت پہ گئی، اور وہ جس گھر کی عورت ہے اس گھر کے مردوں کی بھی غیرت گئی۔ یہ جو ویڈیوز میں نظر آتے ہیں نا آپ کو ایسے پیر، ایک کو میں نے دیکھا پچھلے دنوں سروس کر رہا پیر، وہ اس نے جس طرح موٹر سائیکل کی گاڑی کی سروس ہوتی ہے نا پائپ لگا کے اس طرح سروس کر رہا بابا، آٹے والا پیر، مچھلی والا پیر، پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے۔ کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں لوگ، لیکن زیادہ تر جو ہے نا جعلی مال ہے، بہت زیادہ بری حالت ہے، بہت زیادہ۔ اصلی والوں کے پاس جاتے نہیں ہیں لوگ، کیوں؟ اصلی والے کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے نماز پڑھنی ہے 5 ٹائم کی، نماز نماز، اور اگر یہ کہہ دیا وظیفہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا، فجر کی بعد جاتے نہیں ایسے پیروں کے پاس، وہ کہتے ہیں قرآن پڑھنا، قرآن سورہ بقرہ پڑھنی ہے، سورہ واقعہ پڑھنی ہے، ایسے پیروں کے پاس نہیں جاتے، کہاں جاتے ہیں؟ بھوک ماتی کام ہو گیا، ایسے پیروں کے پاس جاتے ہیں، تم چلے جاؤ وظیفہ میں خود ہی کر دوں گا، کیا 1000 روپے دے دو، صدقہ کرنا ہے، کالا بکرا لینا، مرغیاں لینی، صدقے اتارنا، پیسے جمع کراؤ، میں تمہاری طرف سے وظیفہ کروں، ایسا پیر کے پاس جاتا ہے، وہ پیر گمراہی کرے گا، وہ پیر خرابی کرے گا، ڈبل مزے لے رہا ہوتا پیر، نعوذ باللہ، ہمارے گھر کی عورتوں کے بھی مزے لے رہا ہے، اور وہ پیسوں کے بھی مزے لے رہا ہے، نعوذ باللہ، اور پھر اہل سنت کو بدنام کر رہا ہے، یہ بدنام کرتے ہیں اہل سنت۔ سچا پیر عورتوں سے پردہ کرے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے فرمایا جوان عورت عاقلہ بالغہ اس کا نامحرم سے پردہ ہے، چاہے اس کا پیر ہی کیوں نہ، پیر سے بھی پردہ ہے۔ یہاں تو پیر صاحب بری حالت، بے حیائی، اللہ ایسے پیروں سے بھی نجات عطا کرے۔ اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کہیں قبضہ کرنا ہوگا، مجھے ٹائم کا پورا احساس ہے، ہم نے پورا ارادہ کیا تھا 10:30 بجے ہم محفل کا اختتام کر دیں، 15 منٹ اوپر ہو گئے، مگر فکر رضا کا ہے، احمد رضا نے کیا سکھایا ہے یہ آپ سن کے جائیں۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں کہاں کہاں سبق دیا، کیا فرماتے ہیں؟ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، قبضہ کرنا نہ کہیں جعلی قبر بنا لیتے، اور بعض لوگ تو کیا کرتے ہیں، ہمارے گھر میں مزار نکلا، ہمارے گھر میں مزار نکلا، میں جانتا ہوں ایسے 2-4 جگہ
سچی بات مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کو اپنی ولایت چھپانی ہے نا، اپنی ولایت چھپانی ہے، عالم بن جائے اس دور میں، مولوی بن جائے، امام بن جائے، مسجد وقت کا کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، کتب کیوں نہ ہو، کوئی نہیں مانے گا اسے۔ لوگوں کو پتا ہے عالم کو لوگ اتنا نہیں مانتے، مفتی کو اتنا نہیں مانتے، مقرر کو اتنا نہیں مانتے، پیر کو بہت مانتے۔ مجھ سے کہا تھا ایک بندے نے آج سے 10 سال پہلے کہ حضرت پیر بن جاؤ۔ بعض لوگ مجھے محبت میں کہہ دیتے ہیں، لیکن آپ غور کریں، مجھے کسی نے کہا تھا حضرت پیر بن جاؤ، پیروں کے بڑے مزے ہیں۔ میں نے کہا کہتے تو صحیح ہو، مگر آخرت میں بڑی پکڑ ہے، آخرت میں جواب کون دے گا؟ مزے تو لے لیں گے، گناہوں میں مزہ تو بہت ہے، جواب کیا دیں گے؟ اصل تو آخرت ہے نا۔ نگران شورا کے بیان کر رہے تھے، بڑے ایک مبلغ بیان کر کے آیا نا کہیں سے، ان سے کسی نے پوچھا کہ بیان کیسا تھا؟ پتا کیا اس مبلغ نے جواب دیا؟ یار یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کیسا، پتہ نہیں دکھاوا تو نہیں ہو گیا، کئی لوگوں کو دکھانے کے لیے تو بیان نہیں کر دیا میں نے، واہ کمانے کے لیے تو بیان نہیں کر دیا، تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کیسا۔ امامت کیسی رہی، کتابیں لکھی تو کیسا رہا، مفتی بن کے تو کیسا رہا، فتوے دیے تو کیسا رہا، مفتی بن کے تو کیسا رہا، بڑے نام ہو گئے تو کیسا رہا، شہرت مل گئی تو کیسا رہا، تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کیسا رہا۔ تو پیر بن جاؤ، مزے کرو۔ اور یہاں بہت آسان ہے پیر بن، پیر صاحب ہے، اتنا عادت کرتے ہیں پیر صاحب، اسے پوچھتے بھی نہیں ہیں پیر صاحب آپ نماز میں آتے نہیں، پیر صاحب آپ کھانا تمہارے لیے کھاتے ہو، نماز کہاں پڑھتے ہو؟ ہمت نہیں ہوتی پوچھنے کی، کوئی پوچھ بھی لے نا، اور مدینے میں پڑھتے ہیں۔ میں خود جانتا ہوں، میں پھر اور ایک گوفر میں پاس ہی مسجد ہلکا چلنا ذکر کا آئے ہوئے تھے پیر صاحب، نماز کا ٹائم ہوا، میں نے کہا نماز نہیں ہم گھر پہ جا کے پڑھیں گے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ گھر پہ جا کے پڑھ لینا۔ میں نے مسئلہ بیان کیا سب کو، میں نے کہا جماعت واجب ہے، یہ ذکر کا حلقہ یہ مستحب ہے، پہلے جماعت سے نماز پڑھیں پھر آپ کے سلکے میں بیٹھے، میں تو جا رہا ہوں۔ میرے ساتھ کچھ لوگ نکل گئے اور باقی پیر صاحب کے ساتھ عالم کو نہیں مانتے، امام کی زیادہ نہیں مانتے، پیر کے پیچھے زیادہ رہتے ہیں، چاہے وہ جہنم میں لے جاتے ہیں۔ لیکن یہ جتنی باتیں کر رہا ہوں بتا رہا ہوں، چاڑیے 2 نمبر پناپی جھوٹے پیروں کی بات ہو رہی ہے، ان سب کا سب سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اصلی بھی ہے، جعلی اصلی کا پتہ بتاتا ہے، اصلی بھی ہے لیکن جائے کون اصلی کے پاس؟ وہ تو نماز کا بولے گا، نماز پڑھی نہیں جاتی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اصلی کے پاس جائیں، اصلی کے پاس جائیں، وہ آپ کو ٹھیک کرے گا، اصلاح کرے گا، آپ کی قبر کو بہتر کرے گا، آپ کے حشر کو بہتر کرے گا، آپ کی جیب اور جیب پر نظر نہیں رکھے گا، وہ حقیقت میں دل دیکھے گا۔ تو یہ جعلی مزار بنانا، آزادی سے پوچھا جعلی مزار بنانا، اس پہ حاضری دینا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا جعلی مزار بنانا یہ بھی حرام ہے، اس پہ حاضری دینا یہ بھی حرام ہے۔ بہت ساری باتیں آج کے پیر ایک بڑی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی طریقت الگ ہے، شریعت الگ ہے۔ یہ جو مولوی ہے نا یہ شریعت کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو کتابوں کی باتیں کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اس پیر کو لگتا ہے کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پیر صاحب سے پوچھو پیر صاحب قرآن کیا ہے؟ کتاب ہے یا نہیں؟ بخاری کیا ہے؟ کتاب ہے یا نہیں؟ مسلم کیا ہے؟ کتاب ہے یا نہیں؟ بتاوا نسلیہ کیا ہے؟ یہ علم دین ہے، یہ شریعت ہے، اسلام ہے۔ کتابی علم چھوڑو، اس کو رہنے دو، یہ مولوی جو ہوتے ہیں، عالم جو ہوتے ہیں، یہ تمہیں ایسے چھوڑ ہم پہنچے ہوئے۔ اب کیا ہے؟
بولیے بولیے نا. میں میرے ولیوں کے سردار کا فرمان سناؤں. حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ, جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, لکھا ہے رسالہ قشیریہ میں, امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے, کسی نے کہا کہ حضرت کچھ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ پہنچے ہوئے. آپ نے فرمایا ہاں پہنچے ہوئے, مگر کہاں؟ جہنم. یہ جالی دو نمبر فراڈی پیر ہوتے ہیں نا, یہ جہنم میں پہنچے ہوئے. اصلی پیروں کے پیچھے چلو, یہ ہے صراط مستقیم, یہ ہے سیدھا راستہ, یہ ہے سچے اہل سنت. کیونکہ یہ نمازی بناتے ہیں, یہ داڑیاں رکھواتے ہیں. ارے تمہیں نظر نہیں آتا الیاس قادری, امیر اہل سنت نظر نہیں آتے؟ آج جو ہم رضا رضا کر رہے ہیں یہ عطار کی بدولت کر رہے ہیں. عطار نے سکھایا, عطار نے پڑھایا, عطار نے بتایا احمد رضا کون. سبحان اللہ. اللہ ہمیں ایسے ولیوں کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو کہتے ہیں نا شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے, اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کیا شریعت اور طریقت الگ ہے؟ یہ جو پیر بنے ہوئے کہتے ہیں یہ فقیری لائن طریقت اللہ کا راستہ یہ الگ ہے, شریعت الگ ہے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا نا, آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا شریعت طریقت حقیقت معرفت اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جو ان میں فرق کرے گا یہ الگ الگ ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں وہ پکا جاہل ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ جو فرق کرے وہ جاہل کو پیر نہیں بنا سکتے. یہ لکھا ہے, اصول ہے یہ. عالم ہی کو پیر بنا سکتے, جاہل کو پیر نہیں بنا سکتے. تو جو کہے نا شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے, چندہ لا, مال لا, پیسہ لا, صدقے کے بکرے لا, نماز جا, روزہ جا, زکات جا, حج جا, باقی سب جا, مال لا, پیسہ ادھر آ. یہ نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شریعت و طریقت حقیقت معرفت سب ایک ہیں. پھر پتہ کیا فرماتے ہیں؟ جو الگ الگ سمجھے وہ کون ہیں؟ کون ہیں؟ نہیں, خالی جائے گی, مزہ نہیں. کیا ہے؟ اعلیٰ کا لفظ ہے, اعلیٰ کے لفظ ہے نرا جانے گا, خالص پکا خالص. کیا ہے؟ جاہل. نمبر 2, اور جان بوجھ کے پتہ ہے یہ ایک ہی ہے, پھر بھی مریدوں کو گھیرنے کے لیے کہے جان بوجھ کے وہ الگ ہے یہ الگ ہے. نماز روزہ الگ چیزیں, یہ ہماری فقیری رائے, اس میں فقیری بوٹی بھی پیتے ہیں. فقیری بوٹی نہیں, شیطانی بوٹی. بھنگ کو بولتے فقیری بوٹی, نعوذ باللہ. فقیری بوٹی پیے گا تو شیطان کے پاس جائے گا, دوزخ کا راستہ. میں سمجھ کر کہے پتہ ہے اس کو بھی کہتا شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے. فرماتے ہیں گمراہ ہے, بددین ہے. آگے پتہ کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے چاروں چیزوں کو کیسے سمجھایا؟ شریعت طریقت حقیقت معرفت. اعلیٰ حضرت پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں شریعت حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں. شریعت حضور کے فرامین ہیں, حضور کی حدیثیں ہیں. شریعت حضور کی حدیثیں ہیں, فرامین ہیں. اور طریقت حضور کے افعال ہیں, حضور کے افعال ہیں. اور حقیقت حضور کے احوال ہیں. اور معرفت حضور کے علوم بے مثال ہے. اور ایک جگہ پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا سنو شریعت ایک دریا ہے, طریقت اسی کی ایک نہر ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے پڑھایا. کتنی خرابی, میت کی دعوت, کہیں فوت ہو جائے نا کوئی, بعض لوگ خوش ہوتے ہیں
بیٹھے رہتے ہیں, انتظار کرتے ہیں کوئی مرے تو کھانا پینا ملے. جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا انتظار میں ہوتے ہیں, کوئی مرے گا تو بریانی ملے گی. بعض لوگ مذاق میں بولتے ہیں چاول کب کھلا رہا ہے, پوچھتے مینیو میں کیا ہو, تیرے مرنے کے بعد کہتا زندگی میں کھا لو بھائی, مجھے ماننا ضروری ہے. یہ کیا ہے؟ دعوت میت ہو جائے دعوت کرنا یہ جائز نہیں, کیونکہ دعوت کی اجازت خوشی میں ہے, غم میں نہیں. میت ہو جائے اب دعوت کی اجازت نہیں. ہاں اگر کوئی کھانا بنائے اور خالص نیت کرے ایصال ثواب کی. ایک کلپ بھی وائرل ہو رہا ہے جس میں عالم صاحب کو کچھ غلطی لگ گئی, فتاوی رضویہ 9ویں جلد میں اعلیٰ حضرت نے صاف لکھا ہے کہ اگر میت ہو جائے اور میت کے لوگ خالص اپنے مال سے, وارث کی وراثت میں سے نہیں, جائیداد میں سے نہیں, کوئی اپنے مال سے یا محلے والا یا پڑوس والا اپنے مال سے کھانا بنائے اور خالص نیت ایصال ثواب کی ہو, اب کھا سکتے ہیں مالدار بھی اور غریب بھی, اب کھا سکتے ہیں ایصال ثواب کی نیت. ٹھیک ہے, اور ایصال ثواب کی نیت نہیں ہے اپنی جان بچانی ہے, کڑوی روٹی دینی ہے, کھانا بنانا ہی پڑے گا, برادری میں نام کٹ جائے گی, پیسے نہیں ہیں ادھار دو, ادھار نہیں سود پہ دو. ایسا بھی لوگوں نے کیا, سود پہ پیسے لے کر دعوت کی ہے میت, یہ ناجائز ہے اور ایسی دعوت کھانا بھی جائز ہے. تو اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے, اعلیٰ حضرت نے سمجھایا ہے یہ شریعت ہے, یہ دین ہے. شادی بیاہ میں آتش بازی ہوتی ہے, شادی بیاہ میں, شادی میں آتش بازی, شب برات میں آتش بازی, بم پھوڑتے ہیں اور کیا کیا جلاتے ہیں, پٹی کیا ہوتی ہے وہ, ماچس بم اور کلاشن پٹی کیا بولتے ہیں, پیٹی بم, ستری بم, شغلی بم اور پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے, پٹاخے, یہ شب برات میں پھوڑتے ہیں, آگ جلاتے ہیں, آتش بازی کرتے ہیں, انار جلاتے ہیں شادیوں میں بھی اور شب برات میں بھی. اور اب تو ناز باللہ بہت جاہل لوگ میلاد النبی کی محفل میں بھی کر لیتے ہیں آتش بازی. حیرت ان علماء پر جو روکتے نہیں ہیں, سالگرہ میں بھی لوگ آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں. آج کل پہلے موم بتی آتی تھی, اب تو وہ عجیب و غریب کوئی چیز آ گئی ہے, اس کو جلاتے ہیں, اس پہ کیک کے اوپر لگا دیتے ہیں, اس میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں. آتش بازی ہے یہ بھی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں فتویٰ دیا کہ شادی بیاہ پر اور شب برات پر آتش بازی کرنا حرام ہے. جب جائز نہیں ہے, شادی میں بھی جائز نہیں ہے, اسی طرح سے سالگرہ میں بھی جائز نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ روکتے کیوں نہیں. ابھی دیکھنا بیان کے بعد کہہ کے آئے گا آج تو اعلیٰ حضرت کا ہم نے سبق سنا, جن کے نام کے لنگر کھاتے ہیں, لنگر رضویہ کھانے دے, اعلیٰ حضرت کا لنگر, عرس رضا کا لنگر. ارے وہ احمد رضا تو یہ فرماتے ہیں, ابھی باتیں کریں گے لیکن جب گھر میں شادی ہوگی نا بھول جائیں گے اسے, وہ سبق بھول جاتے ہیں. اصل تو وہی موقع ہے, یاد رکھو تعلیمات رضا کو. تعلیمات رضا جو میں کہہ رہا ہوں نا بار بار, احمد رضا نے اپنے پاس سے کوئی مسئلہ نہیں بتایا, جو بھی بتایا ہے قرآن و سنت سے بتایا. تھک گیا, تھک گئے, پہلو بدل رہے ہیں, لنگر کا وافر اہتمام, الحمدللہ لنگر کی بات ہو رہی ہے, ماشاءاللہ تاز کی نظر آنی چاہیے. شریعت کے مسئلے کی بات ہو تو ہم بڑے سست ہو جاتے ہیں, لنگر کی بات ہو تو خوش ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. آخری بات جو میں لے کے آیا تھا, میں نے تقریباً بیان کر دیا مختصر.
شارٹ کٹ آخری بات، یہ جو لنگر لٹاتے نا، لنگر پھینک کے دیتے ربیع الاول کے جلوسوں میں بھی لوگ پھینک کے دیتے لنگر. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھا گیا خیرات، صدقات، تبرک، شیرنی، لنگر یہ جو پھینک کے دیتے ہیں یہ کرنا کیسا؟ اور میں آپ کو اعلیٰ حضرت کے امام احمد رضا خان کے لفظوں میں بتاتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے اس سوال پر پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ خیرات نہیں ہے. کیا فرمایا؟ یہ خیرات نہیں ہے. جو لنگر پھینک رہے ہو یہ خیرات نہیں ہے، شرور و سیئات ہے. کیا لکھا اعلیٰ حضرت نے؟ شرور، شر، خیر نہیں ہے، شر ہے. سیئات برائی ہے، برائی. فرماتے نا ارادہ وجہ اللہ کی یہ صورت ہے. کہتے ہیں یہ اللہ کی رضا کا معاملہ نہیں ہے. لنگر پھینک کے دیتے ہو نا، اس میں اللہ کی رضا، یہ اللہ کی رضا کی صورت نہیں ہے. فرماتے ہیں بلکہ نام بری ہے، نام بری، دکھاوا ہے، دکھاوا، نام ہو جائے. فرماتے ہیں دکھاوا، نام بری، یہ تو حرام ہے. کس لیے کر رہا بھائی؟ لنگر چھپا کے دے دیتا، بانٹ دیتا کہیں چپکے سے جا کے. تو پورا اہتمام کر کے آیا ہے، سب کے سامنے پھینک رہا ہے، پتا چلے یہ بانٹ رہا ہے، یہ بانٹ رہا ہے، یہ بانٹ رہا، نام ہو جائے گا. ارے اس نے تو اس دفعہ جلوس میں پیدا پیدا کر دی ہے، دادی بولتا پیدا کر دی. واہ کیا بانٹا ہے، کیا تقسیم کیا. سب سے زیادہ جلوس کے ڈبے دوسرے بانٹے. اگر نیت یہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ شر ہے، شر، یہ برائی ہے، یہ خیرات نہیں ہے، اور یہ اللہ کی رضا کی صورت نہیں ہے. یہ تو دکھاوا ہے، دکھاوا حرام ہے. آگے پتہ کیا فرماتے ہیں؟ رزق کی بے ادبی ہے، اور رزق کو ضائع کرنا گناہ ہے. کتنے پاپڑ کی تھیلیاں نیچے گری ہوتی ہیں، کتنا لنگر ضائع ہو رہا ہوتا ہے. ارے تجھے شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، تجھے سوچ نہیں آتی، تیرے دماغ میں یہ بات نہیں بیٹھتی جس چیز کو تو یہ کہتا ہے کہ یہ امام الانبیاء نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا لنگر ہے، یہ ان کی میلاد کی شیرنی ہے، یہ تبرک ہے، یہ حضور کا ہے، اس کو پھینکتا ہے. شرم نہیں آتی، حیا نہیں ہے. اتنی سی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی. اور کیا کچھ ہے اعلیٰ حضرت نے بتا دیا. یہ کیا ہے؟ ایک خلیفہ وقت میں روٹی کا ٹکڑا سالن کے کٹورے سے لگا دیا اس کو ٹیک دینے کے لیے. اور تھے سامنے ذوالنور مصری رحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا یہ بے ادبی ہے. پھر حدیث پاک نبی پاک نے سامنے منع کیا روٹی سے کسی کو سہارا دو، روٹی کی عزت کرو. اللہ نے زمین و آسمان کی برکت اس روٹی میں رکھ دی. روٹیاں بھی پھینک رہے ہیں، چاول بھی پھینک رہے ہیں، ڈبے پھینک رہے ہیں، پانی پھینک رہے ہیں. بھائی ہاتھ میں تو دینا ہے، اور پھر مردوں کو اگنور کرتے ہیں، عورتوں میں پھینکتے ہیں تاکہ اگلے سال عورتیں اور آئیں. عورت کے لیے تو آنے کا ہی نہیں. لوگ پوچھیں گے ہم سے اگر مسئلہ بتا دو عورت جلوس میں آئے یا نہ آئے. میں نے کہا تمہیں بہت بھائی کیسے نہ آئے، تم اتنا پھینکتے ہو ان کی طرف. وہ کہتی ہیں شاید ہمارے لیے لائے. استغفر اللہ، میلاد کا جلوس ہے. تیرے نبی علیہ السلام نے تو فرمایا تھا آنکھوں کو جھکانا ہے، آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، اور تم ان کے جلوس سے میلاد میں بدنگاہی کر رہا ہے، عورتوں کو دیکھ رہا ہے. اور اے سنیوں تم اپنی عورتوں کو بھیج رہے ہو جلوس. یہ تعلیمات رضا نہیں ہے، یہ فکر رضا نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے. آؤ ارادہ کریں اور نیت کریں، انشاءاللہ ان غلط چیزوں کا بائیکاٹ کریں. اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں کہا ہے وہ بھی کریں گے. یہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد میں گلے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں
آمد عدالت نے فرمایا تھا نا عرش تک جانیں گے دھوم اقدار نے کیسی دھوم بچائی سرکار کی آمد آقا کی آمد ایسے امین اہل سنت یاد حکمتوں کا خزانہ صرف اپنا نعرہ دے دیا نعرہ ایسا لگا الصحاب یہ نبی جنتی اللہ اکبر نعت خواں ہے تو یہ نعرہ ان کی زبان پہ ہے عالم ہے تو نعرہ ان کی زبان پہ ہے مفتی ہے تو نعرہ ان کی زبان